بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی گفتگو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فضائل کے حوالے سے ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم مخصوص حدیث کو موضوع گفتگو بنائیں، کچھ تمہیدی باتیں سمجھ لیجئے۔ عزیز طلبہ، صحابہ کرام وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور ہم نشینی کے لیے منتخب فرمایا۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ نبوت کے بعد سب سے بڑا مرتبہ نبی کی ہم نشینی ہے، جو نیک نیتی اور ایمان کی حالت میں ہو۔ صحابہ پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ صحابی ہوتا کیا ہے، کس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو آسان الفاظ میں اگر اختلافات کو ایک نظر انداز کرتے ہوئے عام فہم گفتگو کے طور پر میں صحابہ کا تعارف کرواؤں تو سمجھ لیجئے صحابہ سے مراد وہ انسان ہیں جن خوش نصیب افراد نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی اور پھر ایمان پر ہی قائم رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس تعریف کی روشنی میں اگر کسی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی تھی، ایمان کی حالت میں نہیں، ایمان سے پہلے، لیکن رسول اللہ کے دنیا سے جانے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا، تو اب وہ شخص صحابی نہیں کہلائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی صحبت پا چکا تھا لیکن بعد میں بدقسمتی سے مرتد ہو گیا، اسلام سے پھر گیا، تو وہ شخص بھی اب صحابی نہیں رہے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایمان کی حالت میں رسول اللہ کی صحبت میں رہا، اس کے بعد ایمان سے پھر گیا لیکن مرنے سے پہلے دوبارہ مسلمان ہو گیا، تو اب بھی یہ شخص صحابیت کے شرف سے مشرف نہیں رہے گا۔ تو اس لفظ کی تشریح کے بعد اب ہم صحابہ کے فضائل کی طرف آتے ہیں۔ صحابہ کرام کے فضائل قرآن و حدیث کی روشنی میں بہت زیادہ ہیں۔ صحابہ کرام کی چونکہ قربانیاں بھی بہت زیادہ ہیں۔ صحابہ کرام نے اس دین کی سربلندی کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ، اپنی جان مال اولاد، اپنے رشتہ دار، اپنا مال و متاع، اپنی دوستیاں، سب کچھ قربان کر دیا تھا اور ڈٹ گئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کی خاطر۔ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو عام کرنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم رکاب یہی خوش نصیب نفوس قدسیہ تھے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو ہدایت کا معیار قرار دیا اور دوسرے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ اگر دوسرے لوگ بھی اے نبی کے صحابہ تم جیسا ایمان لے آئیں تو اللہ کی نظر میں وہ ہدایت والے تب بنیں گے جب ان کا ایمان تم جیسا ہوگا۔ اسی طرح خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بالفاظ دیگر ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے جس بھی صحابی کی تم اقتدا کر لو گے، جس کی بھی پیروی کر لو گے، تم سیدھے راستے پر پہنچ جاؤ گے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں ان کی قربانیوں کی قدردانی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کُلًّا وعد اللہ الحسنی، تمام صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو الحاصل صحابہ کرام کے فضائل قرآن کریم میں بھی بے شمار ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی۔ ہماری آج کی گفتگو کا موضوع جو حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ مخصوص صحابہ کی کچھ مخصوص خصوصیات کو، بالخصوص جو ان کی دیگر خصوصیات پر غلبہ پائے ہوئے تھیں، ان کا تذکرہ ارشاد فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت انس بن مالک اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت کے لوگوں میں سے میری امت کے لیے سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق کی سیرت میں دیکھیں تو اس چیز کے بہت سے مظاہر موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق بالکل ایسے تھے جیسے کوئی شفیق باپ اپنے بچوں کے لیے ہوتا۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عمر، میری امت کے لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی بات کی پرواہ نہ کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی بات کو، اس کے حکم کو سب سے زیادہ مقدم رکھنے والے، سب سے زیادہ اس معاملے میں سخت حضرت عمر فاروق عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کے کیا کہنے، اللہ تعالیٰ کے معاملات میں وہ بالکل ایک شمشیر بے نیام تھے اور کسی قسم کی رعایت ان کے ہاں قابل قبول نہیں تھی خدا کے معاملات میں سستی کرنے والے کے لیے۔ مثال کے طور پر جنگ بدر کے جو قیدی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کے بارے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا رحم بھی آپ کو اسی مثال سے پتہ چل جائے گا، اور حضرت عمر فاروق کی اللہ کے معاملات میں سختی وہ بھی یہیں سے پتہ چل جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مشورہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیدی ہیں یہ آپ کے رشتہ دار اور آپ کی قوم کے افراد ہیں اور مسلمانوں کے رشتہ دار ہیں، تو ہمیں ان لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دینا چاہیے، تاکہ مسلمانوں کی مالی ضرورت بھی کسی حد تک پوری ہو جائے، کیونکہ مسلمان اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر مدینہ پہنچے تھے، خالی ہاتھ تھے، مالی تنگ دستی کا عالم بھی تھا، اور مزید یہ کہ آزاد کریں گے تو ان کافروں پر یہ ایک طرح کا احسان ہوگا ان قیدیوں پر، اور شاید یہ اس احسان کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ ان کے دل میں پیدا ہو جائے اور یہ آگے چل کر اسلام سے متاثر ہو جائیں اور اسلام قبول کر لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ نے جب انہی قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو حضرت عمر فاروق نے ارشاد عرض کی یا رسول اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مکہ میں آپ کو ستایا، مسلمانوں کا مکہ میں رہنا دو بھر کر دیا، اور آپ جب مکہ چھوڑ کر یہاں پر آ گئے، مدینہ آ گئے، تو یہاں بھی انہوں نے ہمیں چین سے نہیں رہنے دیا، یہاں بھی ہم سے جنگ لڑنے کے لیے
ہمارے پیچھے یہاں تک پہنچے، لہٰذا یہ لوگ کسی نرمی اور رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ ان کا ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ یہ مسلمانوں میں سے جس کے رشتہ دار ہیں وہی انہیں قتل کرے، تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے اور پھر سے یہ لوگ مسلمانوں کے خلاف کسی مہم جوئی کا حوصلہ نہ کر سکیں۔ تو یہ اس مشورے کی جو ایک خاص بات ہے، اس سے حضرت عمر فاروق کی سختی اللہ کے معاملات میں وہ بھی سامنے آ جاتی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رحم دلی ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ اب مزید آپ یہ دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق کے مشورے پر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرف قبولیت عطا فرمایا اور اس کے مطابق معاملہ کیا قیدیوں کے ساتھ۔ لیکن قرآن کریم جو نازل ہوا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کی تصویب کی گئی قرآن کریم کے اندر۔ تیسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، میری امت میں سب سے زیادہ با حیا انسان حضرت عثمان غنی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی با حیا تھے، اتنے با حیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان سے حیا فرماتے اور فرماتے کہ اللہ کے فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی عثمان سے حیا کرتا ہے، میں بھی عثمان سے حیا کرتا ہوں۔ حیا کیا ہے؟ حیا یہ ہے، آسان الفاظ میں اگر ہم حیا کو سمجھ لیں ایک جملے میں، تو حیا یہ ہے کہ انسان خلاف مروت اور برے اخلاق اور بری باتوں کو کرتے ہوئے شرمائے، ہچکچائے، اور وہ اپنے آپ کو برائی پر آمادہ نہ کر سکے۔ برائی کرنا تو کجا، برائی کی مجلس میں بیٹھنا، برائی کی بات کو سننا، برے منظر کو دیکھنا بھی اس کی طبیعت کے لیے ناقابل برداشت ہو، یہ حیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے تو آپ کی پنڈلی مبارک سے جو تہبند تھا وہ تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، تو آپ ویسے ہی لیٹے رہے۔ حضرت عمر فاروق حاضر ہوئے، تب بھی آپ ویسے ہی لیٹے رہے۔ حضرت عثمان غنی کی آمد کی اطلاع ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کپڑا جو تھا وہ اپنی پنڈلیوں پر ڈال لیا بالکل، اور وہ کپڑا ٹھیک کر کے تشریف فرما ہوئے۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کی حاضری پر بھی آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے حسب سابق، اور حضرت عمر فاروق کی آمد پر بھی آپ ویسے ہی تشریف فرما رہے، لیکن حضرت عثمان کے آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً یہ پنڈلی کو ڈھانک لیا تہبند سے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عثمان بہت زیادہ باحیا ہے، وہ کسی کام سے آئے ہوں گے اور وہ مجھے اگر یوں ہی بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے دیکھتے اسی حالت میں تو وہ حیا کے مارے مجھے اپنی آمد کا مقصد بھی بتا نہ سکتے اور خاموشی سے واپس چلے جاتے۔ تو اس لیے میں نے عثمان کی آمد پر یہ تہبند پنڈلی پر ڈال دیا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر باحیا تھے، اور وہ معاملات بھی جن کی شریعت میں رخصت ہے اور جنہیں اخلاقیات میں بھی برا نہیں سمجھا جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی کی حساسیت اس درجے بڑی ہوئی تھی کہ اس میں بھی آپ کو حیا
اپنا مطلب کہنے سے بھی مانے ہو جایا کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چوتھے نمبر پر رسول اللہ نے فرمایا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، میری امت میں سب سے بہترین قاضی، سب سے بہترین فیصلہ کرنے کی صلاحیت جس میرے صحابی کو حاصل ہے وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ حضرت علی کی اسی انفرادی خصوصیت کے پیش نظر صحابہ کرام میں جب بھی کسی اہم معاملے کے لیے مشاورت ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں بالخصوص مدعو کیا جاتا، اور بلکہ حضرت عمر فاروق نے تو حضرت عمر فاروق کو باقاعدہ اپنی کابینہ کا، اپنی مجلس شورا کا حصہ بنا دیا تھا۔ حضرت عمر فاروق عام طور پر فرمایا کرتے تھے، مشہور قول ہے آپ کا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی موجود نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ تو ایسے اہم ترین مشیر حضرت علی تھے، اہم ترین فیصلوں میں حضرت عمر فاروق کے۔ تو یہ حضرت علی کی ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ جب بھی کسی مشکل معاملے کا فیصلہ کرنا ہوتا تو اس میں حضرت علی کی رائے کو خصوصی اہمیت حاصل ہوتی، کیونکہ سب سے بہترین قاضی کا درجہ رسول اللہ کی نظر میں حضرت علی حاصل کر چکے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَفْرَضُهُمْ زید بن ثابت، میری امت میں علم الفرائض کا سب سے بہترین عالم وہ زید بن ثابت ہیں۔ علم الفرائض سمجھ لیجئے کیا ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص وفات پا جاتا ہے تو اس کا جو ورثہ ہوتا ہے، اس کی میراث، اس کا جو ترکہ ہے، وہ اس کے وارثوں میں ایک مخصوص حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ حساب قرآن و حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تعلیم فرما دیا ہے، جو ایک پیچیدہ اور ذرا مشکل علمی کام ہے۔ تو اس علم کو کہ میراث ورثاء کے درمیان کس حساب سے اور کس نسبت سے تقسیم ہوگی، اس علم کو علم الفرائض کہا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا زید بن ثابت میری امت میں سب سے بہترین علم الفرائض کو جاننے والے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ أُبَيُّ بْنُ قَعْب، سبحان اللہ، فرمایا میری امت میں سب سے بہترین قرآن کے قاری وہ حضرت ابی بن قعب ہیں۔ حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت کو اس طرح سے دیکھیے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ تو حضرت ابی بن قعب نے عرض کی یا رسول اللہ اسمانی اللہ، کیا اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا ہاں، تمہارا نام لیا۔ تو حضرت ابی بن قعب اللہ تعالیٰ کے اس فضل اور عنایت پر آبدیدہ ہو گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی تھی کہ جو قرآن سیکھنا چاہتا ہے وہ ابی بن قعب سے سیکھے۔ تو رسول اللہ کے صحابہ میں بہترین قاری کا اعزاز حضرت ابی بن قعب کو حاصل ہے، اور فرمایا وَعَالَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں۔ یہ حلال و حرام کا علم بہت گہرائی کے ساتھ رکھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کے اسی علمی قابلیت کی بنیاد پر ان کو یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قاضی بنا کر بھیجنے لگے تو آپ نے حضرت معاذ کا ایک انٹرویو کیا۔ فرمایا بما تقضی یا معاذ، اے معاذ قاضی بن کر جا رہے ہو یمن میں، فیصلہ کیسے کیا کرو گے؟ حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقضی بکتاب اللہ،
کتاب اللہ کی روشنی میں فیصلے کیا کروں گا۔ آپ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم اپنے مسئلے کا حل کتاب اللہ میں تلاش نہ کر سکو تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ نے عرض کی اقضی بسنت رسولہ، کہ میں اللہ کے نبی کی سنت میں اس مسئلے کا حل تلاش کروں گا۔ رسول اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَجِدْ، اگر تم رسول اللہ کی سنت میں بھی اپنے مسئلے کا حل نہ تلاش کر سکو تو حضرت معاذ نے عرض کی اجتہد برأیی ولا آلو، کہ پھر میں پوری کمٹمنٹ کے ساتھ، پورے غور و فکر کے ساتھ اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا، اور اجتہاد کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی غفلت سے کام نہیں لوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ سینے پر تھپکی دیتے ہوئے فرمایا اس اللہ کے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں جس نے اپنے رسول کے صحابی کو انہی باتوں کی توفیق دی جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی ہیں۔ تو یہ حضرت معاذ بن جبل کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ حلال و حرام کا علم رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں، اور پھر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، امانت دار۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ بن الجراح، اور میری امت کا، اس امت کا جو امین ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی زاہد صحابی تھے، مطلب زہد اور دنیا سے بے رغبتی میں حد سے بڑے ہوئے تھے، اور انتہا درجے کے دیانت دار، اور آپ کے زہد و تقوی اور آپ کی ورع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو نہ صرف امین الامت کا مرتبہ عطا فرمایا بلکہ عشرہ مبشرہ کے اندر بھی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو شامل کیا گیا۔ عشرہ مبشرہ وہ 10 خوش نصیب صحابہ ہیں جنہیں نام لے کر رسول اللہ نے دنیا ہی کی زندگی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ تو یہ صحابہ کرام میں سے چند نمایاں صحابہ کرام کا مختصر سا تعارف تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ یہ وہ ہیرے تھے جن کے نور سے آج تک دنیا جگمگا رہی ہے اور روشنی اور فیضان حاصل کر رہی ہے، اور ان کی روشنی انشاءاللہ قیامت تک لوگوں کو تعلیم اور رہنمائی کا نور دیتی رہے گی۔ ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سٹڈی کریں، ساتھ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات زندگی کو بھی پیش نظر رکھیں، اور اس سے بھی اپنے لیے ہدایت کشید کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ کے صحابہ کرام کی حیاتی مبارکہ سے دینی رہنمائی، اخلاقی رہنمائی، معاشرتی رہنمائی، معاشی رہنمائی، غرضے کے زندگی کے تمام امور کے بارے میں انہی سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے معاملات زندگی کو سدھارنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔